آج دنیا کا سب سے بڑا جوڑ ٹرمپ نے کریک یہ کیا ہے کہ انڈیا اور رشیا کی جو اکانومیز ہیں وہ ڈیڈ اکانومی ہے. دوستو یہ بات اگنور کرنے والی نہیں ہے. اگر ہم 195 کنٹریز کا اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو ٹاپ 5 اکانومیز میں رشیا اور انڈیا آتا ہے. اور اگر یہ بات سچ ہے کہ یہ ڈیڈ اکانومیز ہے تو خود امریکہ کے سب سے بڑے انویسٹر ٹم کوک اور جو ہے ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے اپنی فرینچائز اور اپنے جو مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے وہ انڈیا میں کیوں لگا رکھے ہیں؟ یہ بہت بڑا کویشچن ہے. ایک طرف 25% ٹیرف اور دوسری ٹرمپ کو سب سے بڑی جلن یہ ہے کہ آج بھی انڈیا رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, ان سے آئل لے رہا ہے, ان کے ساتھ جو ہے لوجسٹکس ایگریمنٹ سائن کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, چائنا کے بلاک میں انڈیا جاتا دکھائی دے رہا ہے اور ٹرمپ صرف واویلا اور شور مچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ابھی ہمارے انڈیا کے ساتھ سیز فائر بھی ہوئی ہے اور پاکستانی عوام سے جانے کے کیا وہ بھی انڈیا کو ڈیڈ اکانومی مانتے ہیں لائک ٹرمپ, یا اس کے پیچھے کوئی اور ہی بڑا کھیل ہے؟ سو پبلک کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی ریئیکشن. ایک تو انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ تو جو ہے ساورن کنٹری ہے, یہ تو انڈیا کا ماننے پڑے گا. ٹھیک ہے. اور مخالفت میرے خیال سے ٹرمپ اس لیے کر رہا ہے کہ انڈیا نے جو ہے نوبل پرائز کے لیے انہوں نے نامینیٹ نہیں کیا, یہی پوائنٹ ہے. وہ اس کا جو ہے غصہ وہ بھی ٹیرف کی شکل میں نکال رہا ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کا حق بھی نہیں بنتا نوبل پرائز کا, کیونکہ یہ سارے جو دنیا میں اسلحہ بھرا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ امریکہ سے ہی ہو رہا ہے. اگر آپ اسرائیل کو اسلحہ نہ دو, اسرائیل میں ظاہری بات ہے وہ جنگ بند ہو جائے گی. اسی طرح لبنان میں بھی ہے, لیبیا میں بھی ہے, سارے ہسٹری جو ہے اس کی پڑی ہوئی ہے. تو انڈیا میرے خیال سے اس بات پہ جو ہے وہ رائٹ ہے, یعنی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی شوڈ ناٹ بی نامینیٹڈ فار نوبل پرائز. مطلب انڈیا نے تو کہہ دیا, لیکن یہ ایسا کوئی سگا نہیں ہے جس کو ٹرمپ نے ٹھگا نہیں, کیونکہ یہ تو انڈیا کو بولتا تھا, آج بھی بولتا ہے مائی فرینڈ انڈیا. بھائی تم فرینڈ بھی کہہ رہے ہو, اس کے اوپر ٹیرف بھی لگا رہے ہو, اس کو بول رہے ہو کہ اس کے کوئی اکنامیکل گروتھ بھی نہیں ہے, جبکہ اس کے خود ایلون مسک آ کے انڈیا میں انویسٹ کر کے ابھی ٹیسلا کے شو روم اوپن کیے. یہ دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں جو ہوں سب سے بڑا بے وقوف ہوں. دیکھیے انگریز لوگ جو ہے ان کی ایک پالیسی ہے کہ دیر از نو فری لنچ. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک دوغلا پالیسی چلا رہے, ٹریڈ بھی خراب نہیں کرنا چاہتے اور اپنا جو ہے روب بھی جمانا چاہتے کہ وی آر سپر پاور, رائٹ. اور یہی جو ہے ان کی میرے خیال سے ایک زوال کا بھی انشاءاللہ ایک ذریعہ بنے گا, کیونکہ اگر آپ منافقت کسی کے ساتھ کر رہے تو ظاہری بات ہے اگر وہ اس دوسرے شخص کو اس منافقت کا پتہ چلے تو اس کا جو ہے ریئیکشن آئے گا اور ٹھیک ٹھاک آئے گا. اور انڈیا بھی کہ چھوٹی ملک نہیں ہے, وہ بھی 1.5 ارب کے لوگ ہیں وہاں پہ, بڑی اکانومی ہے. انشاءاللہ ٹرمپ کو جو ہے وہ نقصانات بھگتنے ہوں گے. ہاں, ٹرمپ اس وار میں ہارے گا انشاءاللہ, وہ ہارے گا, کیونکہ جو ہے غزہ اور فلسطین کی جو ہے مظالم بھی انہی نے کیے, اسی نے کیا. ابھی دیکھیے کہ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں انڈیا فیل مان رہے ہیں, مان لیا جی فیل اکانومی ہے. اس وقت انڈیا اور رشیا آپس میں اس طرح کھڑے ہیں. ٹرمپ نے بولا آپ نے رشیا سے تیل نہیں لیا, انڈیا بولا لوں گا. اس نے بولا کہ اگر آپ ایکسپورٹ کرو گے میں بین لگاؤ گے, انڈیا کا کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے بولا مجھ سے F-35 لینے, نے کہا نہیں لینا, Su-57 رشیا سے لیں گے. تو یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ٹرمپ کو ایک کے بعد ایک شٹ اپ کال دیتی رہی. وہ ٹرمپ بلاتا رہا, غصے سے تڑپتا رہا, انڈیا کو نہیں فرق پڑا. وہ کہہ رہا کریں گے, تمہیں جو کرنا ہے کرو, ہمیں جو لگے گا ہم وہ کریں گے. دیکھیے جی, ایک ساورن کنٹری کی پالیسی بھی یہی ہو کہ جو فورن پالیسی میری کنٹری کے وہ میں خود ڈیسائیڈ کروں گا. اگر مجھے کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ میں فائدہ ہے تو میں ان کے ساتھ کروں گا نا. آپ کون ہوتے وہ میرے کنٹری کی پالیسی میں ٹانگ اڑانے والے؟ تو انڈیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہے. اور ٹرمپ جو ہے ہر ملک میں دنیا میں جتنی فساد ہے وہ ٹرمپ نے مچائی ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو ہے شاید مسئلہ بھی بن جائے, لیکن ٹرمپ کو چاہیے کہ اپنی ملک پہ توجہ دے, اپنی اکانومی بھی توجہ دے. امریکن خود بڑے مشکل میں آ گئے ہیں اس کی وجہ سے. امریکن بھی مشکل میں آئے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ ٹیرف لگانے سے آپ کا ٹریڈ جو ہے وہ بہت متاثر ہوگا. آپ تو غصہ نکال لیں, لیکن غصے کے جو ہے اثرات بھی نکلیں گے, اس کے لیے بھی آپ جو ہے تیار رہے. پھر نہیں, میں بالکل ذرا بھی بلیو نہیں کرتا, کیونکہ جو ہے نا ٹرمپ بوکھلایا ہوا ہے اس ٹائم نا, کیونکہ اس نے صرف انڈیا پہ نہیں, اب دیکھیں بنگلہ دیش پہ اس نے ٹیرف لگا دیا ہے, پاکستان پہ بھی 19% اس نے ٹیرف لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا ہے کہ جو انڈیا کی اکانومی ہے نا وہ ڈیڈ اکانومی ہے. میں اس بات پہ اس لیے بلیو نہیں کرتا, کیونکہ
ابھی جاپان کو اس نے سرپاس کر کے اور دنیا کی جو ہے نا لارجسٹ اکانومیز جو 5 لارجسٹ اکانومیز ہے نا اس میں وہ شامل ہو گیا. اور دوسرا جو ہے نا اس کا یہ اس نے وہ انڈیا پہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے نا وہ ٹریڈ کر رہا ہے, آئل خرید رہا ہے رشیا کے ساتھ, ویپنز جو ہیں وہ خرید رہا ہے رشیا کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ابھی اس نے 20 جو کمپنیز ہیں نا اس میں ایرانین کمپنیز بھی ہیں اور 6 آئی تھنک انڈین کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی بین کیا ہے. تو یہ ٹرمپ نا بالکل ہی بوکھلایا ہوا ہے اس ٹائم نا, ٹھیک ہے. تو میں یہ بلیو نہیں کرتا کہ انڈین اکانومی جو اس نے بیان دیا وہ صرف پریشر ڈالنا چاہ رہا اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے. بس اگر انڈیا اور رشیا کی دوستی کی بات کریں بھائی 1971-72 سے یہ دوستی ہے, ٹھیک ہے. ٹرمپ 2019 میں آپ 2025 میں آیا ہے, ان کی دوستی تو ایسی ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا اور رشیا آپس میں ملٹری کافی زیادہ لاجسٹکس جو ہے وہ ایکسچینج کرتے ہیں. آپ جو ہے ٹرمپ کیوں بولتا ہے کہ رشیا بھی ڈیڈ ہے, انڈیا بھی ڈیڈ ہے اور پورے بنگلہ دیش جیسے کنٹریز پہ بھی ٹیرف لگا رہا ہے, تو یہ کرنے سے کیا ٹرمپ دنیا کو یہ ثابت کر دے گا کہ میں سپر پاور ہوں اور میں ہی سب سے بڑا لیڈر ہوں, کیونکہ چائنا اس کی سنتا نہیں, ایران نے بھی تابڑ توڑ حملے کیے اسرائیل کے اوپر. تو یہ کیسی سپر پاور ہے جس سے ایران جیسا ملک بھڑ گیا ہے اور انڈیا بھی کھڑا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ انڈیا اس کے سامنے کھڑا ہے, کوئی منتے ترلوں پہ نہیں آیا. بس یہی ہے نا, وہ بکھلایا ہوا, اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا, بس وہ بکھلایا ہوا ایسے پریشر میں نا فیصلے کری جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایران میں دیکھ لو آپ, اس نے ابھی اسرائیل کو بیک کرتا ہے, ادھر اس نے ایران کو دیکھ لیا اسرائیل کو کس طرح اس نے بھگایا, ٹھیک ہے, پوری کوشش کی ہے. اور دوسرا انڈیا کو وہ اس لیے بھی پریشر ڈال رہا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ویپنز جو ہے نا, پہلے اپنا سب سے زیادہ جو ویپنز خریدتا ہے نا امریکہ سے, آئی تھنک وہ انڈیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو اپنے ویپنز جو ہے نا وہ رشیا سے خرید رہے ہیں, یہ بھی اس کی وجہ ہے کہ وہ میرا ماننا یہ نہیں ہے کیونکہ تقریباً پہلے بھی جو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں, یہ امریکہ اس سے پہلے براک اوباما, ان کے اچھے ان کے ساتھ ریلیشن رہے ہیں. جو پاکستان پہ اس نے ٹیرف عائد کیا اس کا مین جو بینیفٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو مائن اینڈ منرل ہیں جو کے پی کے بلوچستان ان علاقوں میں, پنجاب میں بھی کچھ حد تک ہیں, اور جو آج دوسرے اس نے مطلب ڈیل کا مطلب تو اثر دیا ہے اس میں یہ کہ ہم پٹرول جو پاکستان سے نکالیں گے, اپنی کمپنیاں وغیرہ یہاں پہ لے کر آئیں گے. اور انڈیا کو ٹیز کرنے کے لیے بولا کہ پاکستان تمہیں بیچے گا. مین مقصد یہی تھا نا کہ پاکستان کو خوش کرے اور پاکستان کی مدنیات پہ قبضہ کرے. ٹھیک ہو گیا, مین مقصد یہی ہے. پراپر جو وہ کھیل رہا ہے صرف پاکستان کی منرل, اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ اس کا شروع ہو گیا, بجوڑ میں آپریشن شروع ہو گیا. تقریباً ابھی بھی اسی وجہ سے 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں, 16 لوگ زخمی ہیں. بس مطلب انٹرنل معاملات خراب, انٹرنل معاملات بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتے. وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ یہ ابھی جو ہمارے کیا نا شیعہ حضرات ہیں ان کے وہاں پہ مجلس جانی تھی, تو وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا نہیں ٹریول کریں گے, وہاں پہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں. ابھی سیم سچویشن جو ہے بلوچستان اور اس کے بعد کے پی کے, اس کے بعد گلگت میں ہو رہی ہے. گلگت میں بھی احتجاج ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے. آج بھی کے پی کے اسمبلی میں اس چیز پہ بحث ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو روکو. صحیح بات ہے. اب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا فارن افیئرس پہ بڑا گرپ ہے, بات کر کے پتہ چل رہا ہے. سر اگر ہم ایز اے انڈیویجول انڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس وقت اس کی جو ورلڈ پولیٹکس ہے یا گلوبل پولیٹکس ہے اس میں جو ہے اس کی کتنی زیادہ آپ پاور دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم برکس کی بھی بات کرتے ہیں, کوارڈز ممبرس کی بھی بات کرتے ہیں. تو کیونکہ آپریشن سندور کے بعد انڈیا کو نو ڈاؤٹ بہت سے کویشچنس کا سامنا کرنا پڑا دنیا میں بھی, اینڈ ود ان انڈیا اینڈ آؤٹ آف دا انڈیا. لیکن اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن کیا لگتی ہے اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں؟ دیکھیے جی, انڈیا کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, وہ بڑی اکانومی ہے, ان کے ساتھ اگر ہم تجارت کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. کیونکہ آئی ہوپ کہ انڈیا جو ہے آنے والے وقت کا جو ہے سپر پاور بھی بن سکتا ہے, کیونکہ جو جس تیزی کے ساتھ وہ بڑھ رہے ہیں دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, آئی ٹی کے لحاظ سے دے آر ویری گروونگ دیئر مارکیٹ. سو ٹرمپ اگر یہ غصہ نکال رہا ہے انڈیا پہ تو نقصانات آئیں گے, لیکن پاکستان کو بھی اس لحاظ سے جو ہے کیئرفل لینا ہوگا. وہ تو ان دا فیور آف امریکہ انڈیا کو جو ہے وہ کر رہے, لیکن انڈیا جو ہے وہ ریئیکشن بھی دے سکتے ہیں, تو اس کے لیے بی کیئرفل. پاکستان کو بھی انڈیا کے ریئیکشن کے لیے کیئرفل ہونا چاہیے. اچھا, آپ پاکستان کی بھی بات کریں کیونکہ یہ میرا آخری کویشچن تھا. اب ٹرمپ پاکستان کو بڑا آگے کر رہا ہے نا, بڑا ہائی پروٹوکول, ٹیرف بھی نہیں لگا رہا اور پاکستان کو جو ہے بڑا ہائی لیول پہ رکھ رہا ہے, انڈیا کے اوپر پاکستان کو پرائیورٹی دے رہا ہے. تو یہاں کون سی گیم کھیلی جا رہی ہے؟ Looking to catch the next IPO? Here's